اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین، ترجمہ کلاس میں آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں، اور آج کی کلاس میں ہم بات کریں گے آیت نمبر 70 سے لے کر آیت نمبر 75 تک۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس سے پہلی آیات مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم بنی اسرائیل کو یہ حکم دیا تھا کہ وہ گائے کو ذبح کریں، اور گائے کی کچھ نشانیاں، علامات اور صفات بتا دی تھیں کہ وہ گائے ایسی ہو، اس کا رنگ ایسا ہو، وہ یہ کام کرتی ہو۔ پچھلے رکوع سے ایک آیت مبارکہ ہماری رہ گئی تھی، وہ بھی ہم آج کی کلاس میں دیکھیں گے ذرا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال، کہا، فرمایا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے، انہو، بے شک وہ اللہ، یقول فرماتا ہے، انہا بقرہ، کہ بے شک وہ گائے ایسی ہو، لا ذلول، کہ نہ وہ جوتا گیا ہو، نہ کام لیا گیا ہو، تثیر الارض، زمین کے اندر، مطلب وہ ہل نہ چلاتی ہو، ولا تسقی الحرث، اور نہ ہی اس سے کھیتی کو پانی پلایا گیا ہو، ولا تسقی الحرث، اور نہ ہی کھیتی کو پانی دیا گیا ہو اس بیل سے، اس گائے سے۔ ایسی گائے ہونی چاہیے، مسلمتن، بالکل صحیح سلامت، تندرست ہو، لا شیۃ فیہا، اس کے اندر کوئی داغ نہیں ہو، بالکل صاف ستھری ہو، اس کے اندر کوئی داغ نہیں ہو۔ قالو، انہوں نے کہا، الآن، اب، جئتا، آپ لائے ہیں، بالحقی، سچ بات، اب آپ نے بالکل سچ بات کہی ہے۔ فذبحوها، تو انہوں نے اس گائے کو ذبح کیا، وما کادوا یفعلون، اور وہ ایسا کرنے والے نہ تھے، وما کادوا، اور وہ نہ تھے، یفعلون، ایسا کرنے والے۔ ٹھیک ہو گیا؟ تو محترم سامعین، اس آیت مبارکہ سے آگے ہم چلتے ہیں۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، وَإِذْ قَتَلْتُمْ، اور جب تم نے مار ڈالا، نفسن، یہ جو آیات مبارکہ آگے چل رہی ہیں اس کا پچھلی آیات کے ساتھ جو ہے وہ نسبت ہے کہ وَإِذْ قَتَلْتُمْ، جب تم نے مار دیا، نفسن، ایک جان کو، فَادَّارَأْتُمْ، پھر تم نے اختلاف کیا، فیہا، اس کے بارے میں، واللہ، اور اللہ تبارک و تعالی، مخرج، نکالنے والا ہے، ما کنتم تکتمون، جو تم بھی چھپا رہے ہو، جو تم بھی چھپاتے ہو، اللہ تبارک و تعالی اس کو ظاہر کرنے والے۔ ٹھیک ہو گیا؟ فقلنا، تو ہم نے کہا، اب دیکھیں گائے کو ذبح کرنے کے بعد اللہ نے کیا کہا؟ فقلنا، ہم نے کہا، اضربوہ، مارو ہو اس کو، ببعضھا، اس کے ایک ٹکڑے کو، مطلب گائے کے ایک حصے کو، اس کے مقتول جو مر چکا ہے، مردہ جو ہے، اس کے اوپر مارنا ہے۔ کذالک، اسی طرح، یحیی اللہ، زندہ کرتا ہے اللہ، الموتى، مردوں کو، اللہ تعالیٰ زندہ کرتا ہے مردوں کو، وَيُرِيكُمْ، اور وہ دکھاتا ہے، کم، تمہیں، آیات ہی، اپنی نشانیاں، لعلکم، شاید کہ تم، تعقلون، عقل سے کام لو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مردوں کو زندہ کرتا ہے اور تم کو اپنی نشانیاں دکھاتا ہے تاکہ تم عقل حاصل کرو یا عقل کر لو۔ مطلب سامعین، اس آیت مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں یہ فرما دیا کہ جب تم اختلاف کر رہے تھے ایک جان کو مارنے کے بعد، ایک جان کو قتل کرنے کے بعد، اب اس قاتل کو ڈھونڈنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا کام کیا؟ تو وہ آپ کو گائے ذبح کرنے کا حکم دیا۔ ٹھیک ہو گیا؟ اس سے اگلی آیات مبارکہ میں ہم دیکھتے ہیں، ثم، پھر، قست، سخت ہو گئے، قلوبکم، تمہارے دل، من بعد ذالک، اس کے بعد، فہی، جیسا کہ وہ، فہی، پس وہ، کالحجارہ، جیسا کہ وہ پتھر ہے، او اشد قسوہ، یا اس سے بھی زیادہ سخت ہیں تمہارے دل۔ اللہ نے فرمایا کہ اس کام کے بعد تمہارے دل سخت ہو گئے، گویا وہ پتھر ہیں یا اس سے بھی زیادہ وہ سخت ہیں۔ وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ، اور بے شک بعض پتھروں میں سے، لما یتفجر، کہ جن سے پھوٹتی ہیں، منہ الانہار، نہریں، جیسا کہ پچھلی آیات مبارکہ میں ہم نے بات کی تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک پتھر سے بنی اسرائیل کے لیے 12 چشمے بنا دیے تھے۔ ٹھیک ہے؟ تو یہ وہی بات کی جا رہی ہے، یہ اللہ کی قدرت ہے۔ وَإِنَّ، اور بے شک، منہا، اس میں سے، لما یشقق، یقیناً پھٹ جاتا ہے، فیخرج منہ الماء، بس اس سے نکلتا ہے پانی، اور بعض ایسے بھی ہوتے ہیں کہ پھٹ جاتے ہیں اور ان میں سے پانی نکلنے لگتا ہے۔ وَإِنَّ مِنْهَا، اور ان میں سے بعض ایسے بھی ہیں، اور بے شک ان میں سے بعض ایسے بھی ہیں، لما، یقیناً وہ، یہبط، گر پڑتے ہیں، من خشیت اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کے خوف سے۔
وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ اور نہیں ہے اللہ تبارک و تعالی غافل عما تعملون ان کاموں سے جو تم کر رہے ہو۔ مطلب سامعین، ان آیات مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالی نے یہاں پہ یہ فرمایا کہ پتھروں کی اندر سے اللہ تبارک و تعالی نے پانی کے چشموں کو جاری کیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہیں کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک مرتبہ سفر سے باہر نکلا، آپ جس پتھر یا درخت کے پاس سے گزرتے تو وہ آپ کو سلام کیا کرتا تھا۔ تو پتھروں سے اللہ تبارک و تعالیٰ کوئی بھی کام لے سکتے ہیں۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان مبارکہ ہے کہ وہ پتھروں سے پانی کے چشمے کو بہا دے، یا حضرت اسماعیل علیہ السلام کی ایڑیوں سے پانی کے چشمے کو جاری کر دے، یا پھر حضرت یونس علیہ السلام کو حکم دے کہ ان کے پاؤں سے جو ہے وہ چشمہ جاری ہو جائے۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکمت ہے۔ حضرت ایوب علیہ السلام کے بارے میں بھی یہی آتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ جو چاہے وہ کر سکتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ زمین و آسمان کا مالک ہے اور ساری سلطنت اسی کی ہے۔ ٹھیک ہو گیا، آگے ہم چلتے ہیں۔ افتطمعون کیا تم طمع رکھتے ہو، ان یؤمنوا لکم کہ تم ایمان لے آؤ گے، وقد کان اور بے شک تھا، فریق ایک گروہ، منہم ان میں سے، یسمعون سنتا کلام اللہ اللہ کے کلام کو، ثم پھر یحرفونہ وہ بدل دیتے تھے اس کو اللہ کے کلام کو، من بعد ما عقلوہ حالانکہ ان کو سمجھایا بھی گیا تھا، من بعد اس کے بعد، ما عقلوہ کہ وہ سمجھتے بھی تھے، وہم یعلمون حالانکہ وہ جانتے ہیں۔ اب دیکھیں اس آیت مبارکہ میں اللہ نے کیا فرمایا، مومنو کیا تم امید رکھتے ہو کہ یہ لوگ تمہارے دین کے قائل ہو جائیں گے، حالانکہ ان میں سے کچھ لوگ جو ہے وہ اللہ کے کلام کو سنتے ہیں پھر اس کو بدلتے ہیں سمجھنے کے بعد، اور وہ اس کو جان بوجھ کر بدل لے رہے ہیں اور حالانکہ وہ جانتے بھی ہیں۔ مطلب سامعین، جب کسی چیز کی بہت زیادہ انسان کو رغبت حاصل ہوتی ہے اور انسان اس کے حصول کی کبھی امید کر لیتا ہے تو اس کو ہم لالچ یا طمع کہتے ہیں۔ ہم نے ترجمہ کیا کہ جیسا کہ اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ مومنو تم یہ طمع رکھتے ہو، کیا تم یہ لالچ رکھتے ہو، تو یہ آیت مبارکہ جو ہے وہ ان انصار کے متعلق نازل ہوئی ہے جو کہ یہودیوں کے مددگار تھے اور ان کے پڑوسی بھی تھے، اور ان کے درمیان جو ہے وہ ساری معاملات ایک دوسرے کے ساتھ وہ کیا کرتے تھے کہ یہودی مسلمان ہو جائیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمان یہ خواہش رکھا کرتے تھے کہ ان کے زمانے میں جو یہودی ہیں کاش کہ وہ بھی مسلمان ہو جاتے، کیونکہ وہ تو اہل کتاب میں سے ہی تھے اور ان کے پاس بھی شریعت تھی۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نرمی کیا کرتے تھے اور ان کی وجہ سے دوسروں پر سختی کرتے تھے تاکہ وہ یہودی مسلمان ہو جائے۔ البحر المحیط۔ لیکن پھر ہوا یہ کہ یسمعون کلام اللہ، کلام کے سننے کے بعد بھی یحرفونہ وہ اس کو بدل ڈالتے ہیں۔ تو اس آیت میں جو فرمایا گیا ہے کہ ایک فریق جو ہے وہ اللہ کے کلام کو سنتا تھا، تو اس سے مراد یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر جو کتاب تورات نازل کی اس میں وہ تحریف کر دیا کرتے تھے، اس میں وہ اپنی مرضی سے احکامات کو تبدیل کر دیا کرتے تھے۔ اور کہا جاتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جو احکامات دیے تھے ان میں ان لوگوں کا رد و بدل یہ بتاتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے کتنا ناراض ہے اور وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات کے ساتھ کتنا رد و بدل کرتے ہیں۔ تو اہل ایمان بھی یہ کہتے ہیں کہ کلام اللہ سے مراد جو ہے وہ یہ کلام اللہ، یسمعون کلام اللہ سے مراد تورات ہے۔ بنو اسرائیل اس میں تحریف کر کے اس کے حلال کو حرام اور حرام کو حلال کرتے تھے، حق کو باطل اور باطل کو حق کب بیان کر دیا کرتے تھے۔ پھر جب ان کے پاس صاحب حق آتے اور کتاب اللہ کی تعلیم لے کر آتے اور ان کو مسئلہ بتاتے کتاب اللہ کے مطابق، تو وہ شخص جو ہے وہ بجائے اس کے کہ کتاب اللہ کے مطابق عمل کرتے، وہ کتاب اللہ سے منہ موڑ لیتے اور وہ ان کے کلام کو تبدیل کر دیتے۔ اسی طرح علامہ ابن جریر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ زیادہ یہ قریب ہے کہ تورات میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو صفات آئی گئی ہیں ان میں یہ لوگ دانستانہ جان بوجھ کر تعریف کیا کرتے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات کو بھی تبدیل کر دیا کرتے تھے۔ ٹھیک ہے، جامع القرآن جامع البیان جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 292۔ تو مطلب سامعین، آج کی ویڈیو کا ہم یہیں بھی اختتام کرتے ہیں، ملتے ہیں جلدی نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ، نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، دعا میں یاد رکھیے گا، قرآن مجید کی تلاوت کو کرتے رہیے گا، قرآن احکامات پر عمل کرنے کی کوشش کیجیے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ آخر میں ان آیات مبارکہ اور اس کلام مجید کا ثواب ہم حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلہ جلیلہ سے
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین طیبین طاہرین شریفین کریمین، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیاں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے رسول امام حسن حسین اور حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، امام علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، واقعہ کربلا کے شہداء کے صدقے اور غزوہ بدر کے شہداء، غزوہ احد کے شہداء کے تمام شہداء کے صدقے، خصوص بالخصوص ہم ان کلام مجید کا ثواب دعائے مغفرت اور دعائے اصال ثواب کے لیے اپنی مرحوم والدہ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا گو ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کلام مجید کا ثواب ہمارے والدہ کی قبر مبارک کے لیے پیش فرمائے، قبول و مقبول فرمائے۔ ہم پیش کرتے ہیں ہماری والدہ کے درجات کو بلند فرمائے، انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، ان کی قبور کی تمام منازل کو آسان فرمائے، قبر کو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنا دے۔ اللہ تبارک و تعالی ہماری اس دعا کو قبول فرمائے، آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ اللہ حافظ۔